کے پاس. ٹھیک ہے زید صاحب، اقبال عاشق رسول بہت بڑے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ فرمایا، اور قائد اعظم کا یہ کوٹیشن آپ نے دیا. اقبال ایک لیڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں، ایک بڑا لیڈر، اور آپ نے یہ فرمایا 20ویں صدی کا، اس میں کوئی شبہ نہیں، بہت بڑے لیڈر. اقبال کی پوری زندگی میں اتباع سنت نہیں ملتی، تو کیا کوئی مسلمان لیڈر جو دین کا نام لیوا ہو، جو مسلمانوں کو درد کو محسوس کرتے ہوئے روتا ہو، جو ہمیشہ یہ بات کہتا ہو کہ یہ دین اظہار کے لیے آیا ہے، وہ لیڈر اتباع سنت رسول نہیں کر رہا، تو یہ کردار میں اور گفتار میں فرق نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جج کرنے والے میں اور آپ تو نہیں ہیں. جج کرنے والے تو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں ہم آپ کو. دیکھیے یہاں پہ یہ اسپرچول ڈائمنشن کی بات آ جاتی ہے، چونکہ اقبال بہت بڑا ایمفسس کرتے ہیں روحانی ڈائمنشن پہ. جب فلسفہ خودی کی بات کرتے ہیں، خدا کے ترجمان اور خدا کے رازدار ہونے کی بات کرتے ہیں. جسٹس جاوید اقبال کی پروگرام سے پہلے ہم اور آپ بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے خوبصورت کتاب علامہ اقبال کے اوپر لکھی ہے، زندہ رود، ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ ایک پڑھے لکھے مسلمان پاکستانی. انہوں نے اپنے باپ پر ایک کتاب لکھی، اور ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، 2 منٹ یہاں لگیں گے. اس کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے اپنے والد کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب روحانی تجربہ اور واقعہ ہوا، اور میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں. ان کے والد ان کے روحانی مرشد بھی تھے. لکھتے ہیں اقبال نے لکھا کہ میرے پاس کشمیر سے ایک سید زادے آتے ہیں اور آ کے میرا چہرہ دیکھتے ہیں اور بے اختیار رار و قطار رونے لگتے ہیں، اور میں سمجھا کہ یہ ضرورت مند ہے. میں نے چاہا کہ ان کی کچھ مدد کروں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں، میرا خواب سچا ہو گیا اس لیے روتا ہوں. اقبال نے کہا اپنا خواب سنائیے. کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت فرمانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں، اور پیچھے انبیاء اور اولیاء کی جماعت ہے، لیکن جماعت نہیں کرائی جا رہی، اور حضور بار بار مڑ کے یہ پوچھ رہے ہیں کیا محمد اقبال آ گیا؟ اور پھر کسی فقیر کو بھیجا جاتا ہے، وہ اقبال کو لے کر آتے ہیں، حضور اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے. میں نے وہ خواب دیکھا تو میں اقبال کو ملنے آیا ہوں کہ وہ اقبال کون ہے، خواب سچا ہے، اب میں نے چہرہ پہچان لیا اس لیے روتا ہوں. یہ بات جسٹس اقبال نے لکھی ہے. یقیناً ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اہم واقعہ یہاں پر پیش کیا. زید صاحب ایک اور واقعہ، یہ تو اقبال نہیں کہہ رہے نا، لیکن وہ واقعہ جو اقبال بیان کر رہے ہیں، میں وہ واقعہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. علامہ اقبال میٹرک کا امتحان دے رہے تھے. ان کے والد آتے جاتے ان سے کہتے کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن تم میٹرک کا امتحان پہلے دے لو. جب امتحان دے دیا اقبال نے، تو اقبال گئے والد کے پاس اور ان سے دریافت کیا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے، وہ بات کیا ہے؟ تو اقبال کے والد نے یہ فرمایا کہ بیٹا جب بھی قرآن کریم پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. میں آتا ہوں اب اسی سوال کی جانب. یہ 2 واقعات ہو گئے، یہ ایک تیسرا واقعہ بھی اجازت دیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ واقعات سے ذرا گریز کرتے ہوئے ہم ذرا حقیقت کی طرف آئیں. اقبال کیا عملی مسلمان تھے؟ کیا اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنا دل جگر جان مال عزت آبرو اللہ کے دین کی اور حضور کے آبرو پر قربان کر دی جائے؟ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ یہ فیصلہ اللہ کرے گا، ہم کسی کے ذاتی کردار کو جج نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بالکل یہ فیصلہ یہ تو بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو عزت اللہ نے دی ہے، جو عزت اللہ نے ان کو دی ہے، جو خیر ان کے وجود سے نکلی ہے، اور جو اللہ کے بندوں نے ان کے بارے میں مشاہدات لکھے اور واقعات لکھے ہیں، اس کے بعد جرت کسی کی نہیں ہونی چاہیے کہ اقبال کے ذاتی کردار پہ کوئی بات کرے. اور دوسری بات، کردار بھی پاک تھا ان کا. اقبال نے، میں کردار کی بات بالکل نہیں کر رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن کریم میں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ہر مسلمان کو دیا، بلکہ پوری کائنات کو دیا. اقبال عاشق رسول ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ میری تمام شاعری کا مرکز قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت میں نے کوٹ کی، اتباع سنت رسول یہ دینی تقاضا ہے. کیا اقبال اس دین تقاضے پر پورے اترے یا نہیں اترے؟ 2000% پورے اترے. جو امتوں کو تبدیل کر دے، قوموں کی تاریخ تبدیل کر دے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے احیاء کر دے، ایک پوری قوم اور ملک اور سلطنت قائم کر دے، امت کی عزت اور آبرو کا پہلا مرکز قائم کر دے، وہ سنت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سنت کو صرف داڑھی سمجھتے ہیں کیا؟ نہیں، داڑھی سے پہلے کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. داڑھی اگر رکھ لے آدمی تو اس نے ایک سنت پوری کی اور ایک سنت موقدہ. لیکن نماز کا حکم، ٹھیک ہے، نماز جو جس سے عشق کر رہے ہیں اقبال نے نماز پڑھ کر نہیں دی. یہ آپ سے کس نے کہا؟ جی کتابیں نہیں، غلط بات ہے. اقبال تو خود اپنی شاعری میں بھی کہتے ہیں کہ ان سے تو یورپ میں بھی جا کے تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. آئے سحرگاہی کی بات کرتے ہیں وہ.
ٹھیک ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ ٹھیک، لیکن جتنی کتابیں لکھی گئیں اس میں کہیں پر یہ بات موجود نہیں کہ اقبال 5 گانا نماز ادا کرتے تھے. کیا آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ یہ بات قطعاً ڈسپیوٹڈ اور اختلافی ہے، لیکن وہی بات کہ یہ لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ شراب پیتے تھے، لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا قادیانی تھے، امٹیریل بات ہے. اس لیے کہ ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے بہتان اور الزام ہیں، کیونکہ جو خیر اور برکت اور فضل اللہ تعالیٰ نے اس وجود کے ذریعے امت کے لیے جاری کی ہے وہ اس قدر کہ چلیے اگر گناہ کیا بھی تھا تو میرے مالک سے کیا بعید ہے کہ سارے گناہ، کس نے گناہ نہیں کیا؟ کیا ہم نعوذ باللہ خدا بن بیٹھے ہیں کہ انسانوں پر فتوے یہ لگائیں گے کہ کس نے گناہ کیا اور اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ بندے کا اللہ کا یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اس نے امت کے ساتھ کیا اس نے امت کے ساتھ خیر کی، خیانت کی؟ اگر اس نے حضور کی امت کے ساتھ خیر کی ہے اور خیانت نہیں کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس پہ رائے دینے والے؟ اور اس پہ اللہ کی قسم علامہ اقبال نے جو امت کے ساتھ خیر کی ہے، جو حق ادا کیا عشق رسول کا، بڑے بڑے جید علماء اور فقراء اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے. کوئی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا نظریہ، پاکستان کی سوچ، پاکستان کی فکر اور پوری امت کو بیدار کرنے کا اور خوشخبریاں اور بشارتیں دینے کا فریضہ، وہ سعادت، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی سے کام لے سکتا ہے، لیکن یہ سعادت اقبال کے نصیب میں کیوں آئی؟ کیونکہ وہ اقبال کام کے لیے چن لیے گئے تھے. مطلب یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے کوئی بڑا کام لے لے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عملی مسلمان بھی ہو. علامہ اقبال عملی مسلمان تھے، جس کو ہم عملی مسلمان، کیا یہ عملی مسلمان نہیں ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں نے بڑی بڑی سنتیں پوری کی ہوتی ہیں لیکن دل پتھر کے ہوتے ہیں، زبان سخت ہوتی ہے، نہ شرح صدر ہوتا ہے، نہ امت کا درد ہوتا ہے، نہ اللہ کے رسول سے عشق ہوتا ہے. جو دین کی وزڈم ہے، جو دین کی ایسنس ہے، جو دین کا روح ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. عطا محمد بے رسانیت کے دین ہما ہوا است. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین تک پہنچو کہ دین وہ ہے. اگر وہاں نہیں پہنچے تمام بولا بھی است. ہم لوگوں نے دین کا مفہوم جو سمجھ لیا ہے کہ صرف ظاہر پہ الجھ گئے، دین کی بہت بڑی ڈائمنشن. ٹھیک ہے، نہیں میں ظاہر کی بات میں نہیں کر رہا تھا، میں اتباع سنت رسول کی بات کر رہا ہوں جو دین کا تقاضا ہے. جو اللہ کے رسول کے دین کو قائم کرے پھر ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتباع رسول پہ نہیں ہے؟ ٹھیک، یہ تو عجیب بات ہے. ٹھیک، یعنی جو امت کو کھڑا کر دے، جو مجدد ہو جائے وقت کا، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہنا کہ وہ اتباع رسول پہ نہیں ہے، پھر کیا مفہوم ہے دین کا ہمارا؟ ہم کوئی مذہب ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہم دین ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ فرمان یہ ہے کہ علامہ اقبال اتباع سنت رسول سے سرشار تھے. ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن جو انہوں نے کام کیے ہیں امت کے لیے، وہ سوائے ایک ایسے شخص کے جو خاص وقت کے اس غیر معمولی رول کے لیے سلیکٹ کیا جائے اللہ اس کے رسول کے دربار سے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے زید صاحب، یہی بات رہے گی جاری. اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. خواتین حضرات آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.